ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آدرا کی سرزمین پر عاشقان رسول نے، اس گاؤں کے لوگوں نے اس محفل غوث العظم دستگیر کا انعقاد کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے لوگوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے۔ بہت محبت والے لوگ ہیں، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی محبت دیتے ہیں کہ جو بہت دنوں تک یاد رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان بھی لا چکا اور وہ مومن ہو گیا اور پھر وہ اللہ سے ڈرا، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان لا چکا، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا میں اس کا شمار ہوا، ایمان والوں میں اس کا شمار ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ سے ڈرنے والا بندہ جب اللہ سے ڈرے گا تو وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ جرائم تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ عیاشی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ نمازوں کو ترک تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ برائی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ بے حیائی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ غفلت کی زندگی تو نہیں گزارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرنے کے بعد بھی تیسری منزل بتائی گئی، کونوا مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے مقدس بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ہم بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عمل کرنے کے بعد ہم اپنے عمل کی حفاظت کر سکیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، جب تک اللہ کا خاص فضل نہ ہو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان اتنا نازک معاملہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی ایسی بات کر جائے تو وہ ایمان والوں سے نکل کر اس کا شمار کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایمان کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یاد رکھیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رات رات بھر روتے تھے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سے ایمان چھیننا نہیں، ہمیں ایمان کی دولت جو عطا کی ہے اس ایمان کی دولت کی حفاظت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ذرہ برابر ایمان اپنے ساتھ لے کر کے جائے تو وہ
جہنم میں جلایا نہیں جائے گا، بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مومنین پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت پل صراط کے نیچے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ آگ کہنے لگے گی اے اللہ کے ایمان والے بندے، اے عاشق مصطفیٰ، جلدی سے مجھ پر سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے ایمان عشق رسول کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا۔ جب تک کسی ولی کا دامن نہ پکڑو گے ایمان کی حفاظت نہ ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے ایسے کام کیے جس کی بنیاد پر ان کا ایمان ان سے چھین لیا گیا، اور ایمان چھین جانا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ انسان بظاہر چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے لیکن اس سے بھی اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، جیسے کوئی گانوں میں کفریہ کلمات گاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ گانوں میں جس نے کفریہ کلمات گایا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو کفریہ کلمات اپنی زبان سے فلمی ڈائلاگ کی شکل میں ادا کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، کتنا نازک معاملہ ہے ایمان اور کفر کا۔ اور ایمان ہی وہ چیز ہے، آپ کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، آپ کے پاس کروڑوں نیکیاں ہوگی، لیکن مرتے مرتے ایمان اگر آپ کا سلامت نہ رہا، اللہ نہ کرے، تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے گی، آپ کی ساری نیکیاں تباہ کر دی جائے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ایمان کے کام کریں اور ایک زندگی کفر، ایک کام کفر کا کرے زندگی میں، تو کیا ایمان چلا جاتا ہے؟ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے 50 لیٹر دودھ میں کوئی بندہ ایک قطرہ زہر ملا دے، تو بتائیں ایک قطرے زہر نے 50 لیٹر دودھ کو خراب کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے ایمان، اللہ اکبر، آپ کتنی بھی نیکیاں کریں لیکن آپ کی اللہ نہ کرے کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکلا یا کوئی کفریہ حرکت سرزد ہو گئی تو ایسی صورت میں ساری نیکیاں زندگی کی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایمان کو خطرہ ہونے لگتا ہے۔ خود اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، سرکار کے ظاہری دور میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نزا کا وقت قریب ہے، جو دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جو دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ ایسے عالم میں صحابہ کرام اس صحابی کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس لیے کہ انسان جب کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے تو وہ کامیاب انسان ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں پوری زندگی آپ تصویر پہ کلمہ پڑھتے رہے اور موت کے وقت کلمہ زبان پر نہ آیا تو کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں، اور پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت علقمہ ہے۔ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آتا، صحابہ کرام تلقین کرتے کلمہ پڑھو، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کوئی ایک صاحب سرکار کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے اور بہت تعصب کے ساتھ کہنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی حسرت سے کہا اے جان ایمان، مشکل کشا آقا، حاجت روا آقا، کریم آقا، آپ دیکھیں علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غیب دا نبی نے فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ کیا علقمہ کی اماں زندہ ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، علقمہ کی ماں زندہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلاؤ علقمہ کی ماں کو۔ علقمہ کی بوڑھی ماں بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے علقمہ کی امی، کیا تم علقمہ سے راضی ہو؟
انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا علقمہ سے راضی ہو جاؤ، اس کو معاف کر دو، اس کی جو غلطی اس کی خطا ہو معاف کر دو۔ اس وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی اس کو مشورہ دیتی تھی اور میرے مقابل میں اس کی بیوی اس کو کوئی مشورہ دیتی تھی تو وہ میرا مشورہ رد کر دیتا تھا اور اپنی بیوی کا مشورہ قبول کر لیتا تھا، اس وجہ سے میرا دل دکھتا تھا۔ حالانکہ اس صحابی نے اپنی ماں کا دل جان بوجھ کر نہیں دکھایا، صحابی ایسے نہیں ہوتے کہ جو جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے، صحابہ کرام تو وہ ہوتے ہیں روئے زمین پر صحابہ جیسی مخلوق نہ ان سے پہلے آئی ہے غیر انبیاء میں اور اب نہ ان کے بعد کوئی صحابی جیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے، اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھا ہے اس بندے کی شان کیا ہے؟ آپ پتہ ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جس نے غوث الاعظم کو دیکھا، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جس نے غریب نواز کو دیکھا، لیکن آپ اندازہ تو لگائیں غوث پاک غریب نواز کو دیکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن غوث پاک غریب نواز جس رسول کی نالین اٹھاتے ہیں اس رسول کو دیکھنے والے صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا جلوہ دیکھ کر گویا کہ خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ من رعانی فقط رعا الحق، اس لیے اگر صحابی کی زندگی میں کوئی نیکی نہ بھی ہو صرف رسول اللہ کا جلوہ دیکھ لینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے برابر کوئی نیکی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر نیکی پر ہر نیک عمل پر نیکی کی بشارت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ میرے اور آپ جیسا گنہگار سیاکار پاپی حضور کے مزار پر جائے تو حضور نے کیا بشارت دی؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ واجب ہو گئی مطلب اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ایمان کی حالت میں کوئی حضور کے روضے کی زیارت کر لے، سرکار فرماتے وجبت لہ شفاعت، واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ اور حضور کا کہنا، سرکار کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں جو مزار رسول دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو گئی، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ ذرا غور کریں جو حضور کے مزار پر آئے اور اب تو کوئی حضور کا مزار دیکھ بھی نہیں سکتا، حضور کا مزار اب کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، مزار ہے اس کے بعد دیوار ہے، اس کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے بعد پردہ ہے، اس کے بعد جالی ہے، اس کے بعد تو کھڑا ہے، پھر بھی حضور فرماتے وجبت لہ شفاعتی، تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ وجبت لہ شفاعتی، شفاعتی کا مطلب کیا ہے؟ میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ اور شفاعت کسے کہتے ہیں؟ حضور کہیں گے اللہ اس کو بخش دے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ یہ آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، حضور جس کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس کو بخش دے اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور حضور فرماتے وجبت لہ شفاعتی، یعنی میرا یہ کہنا کہ اللہ اس کو بخش دے یہ میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا، ضرور کروں گا۔ کس کی؟ جو ایک بار در رسول پر آ جائے، حضور کے وصال کے بعد جو مزار رسول پر آئے وہ جنت سے محروم نہیں رہتا۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں زیارت کر لے حضور کے روضے کی، بتاؤ جو مزار کو دیکھے اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے، جو جلوہ یار کو دیکھے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے جلوے کیا ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کی عظمت جانو، صحابہ کی عظمت پہچانو، صحابہ کے کسی خطا کو ایشو بنا کر کے ان کو گالیاں مت دو، یہ باتیں تو صرف عبرت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ علقمہ نے اپنی ماں کو جان بوجھ کر نہیں ستایا، جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی، جان بوجھ کر کے ان کا دل نہیں دکھایا، یہ کرنا کچھ چاہتے تھے اور ماں سمجھی کچھ اور ماں کا دل دکھ گیا، یہ کہتے ہیں لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا حضرت علقمہ کے ساتھ۔ تو علقمہ کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ اور پھر آپ یہاں تک تو دیکھو کہ اگر ماں ناراض ہے تو
تو حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. علقمہ نے کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑھا تھا؟ رسول اللہ کے ہاتھ پر. ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اندازہ تو کرو. یہاں میرے نوجوان موجود ہیں، یہاں پر میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اکثریت میں وہ نوجوان موجود ہیں. اگر صحابی کی ماں کا دل صحابی کی کسی لغزش سے، کسی خطا سے دکھ جائے تو اللہ امت کی عبرت کے لیے بتا رہا ہے کہ ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے. اور صحابی کا مرتبہ ولیوں سے بھی بڑا ہوتا ہے. لیکن سوچو کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. ماں کا دل دکھایا نہیں، دکھ گیا. ایک ہوتا ہے دل دکھانا اور ایک ہوتا ہے دل دکھنا. دکھانا مطلب آپ نے گالی دی، دل دکھایا. دکھانا مطلب آپ نے جھڑکا، دل دکھایا. دل دکھانا مطلب آپ نے بات نہیں مانی، دل دکھایا. آپ نے گالی دی، آپ نے کھانا نہیں دیا، آپ نے خدمت نہیں کی، بیمار پڑے تیمارداری نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی، دل دکھایا. لیکن دل دکھ گیا. آپ آ رہے تھے، ہم نے دوسری طرف رک کر کے تھوکا تو آپ سمجھے کہ مجھے دیکھ کے تھوکا، یہ دل دکھ گیا. ہم تو آپ کو پتا بھی نہیں، ہمارے دل پہ گزری بھی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں. لیکن آپ آئے، ہم نے تھوک دیا تو آپ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں ہی دیکھ کے تھوکا. دل تو دکھا نا، ہم نے دکھایا لیکن دکھ گیا. سمجھے اب بات کو؟ علقمہ نے ماں کا دل دکھایا نہیں تھا، دل دکھ گیا تھا. لیکن دل تو دل ہوتا ہے، اور وہ بھی ماں کا دل. اللہ نے کائنات میں ماں کا دل جیسا بنایا ویسا کسی کا دل نہیں بنایا. اور ہم عبرت تو حاصل کریں، ہم غور تو کریں. ماں کا دل دکھائے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اور حضور سید عالم جو ہر تکلیف کا حل جانتے ہیں، ہر مصیبت کا حل جانتے ہیں، اگر حضور اشارہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، حضور اشارہ کر دے تو درخت کلمہ پڑھنے لگے. آقا اتنا کہہ دیتے، اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، کیا کلمہ جاری نہ ہوتا؟ کیا کلمہ جاری نہ ہوتا؟ جس کے اشارے سے کنکریاں کلمہ پڑھے. کنکریاں تو کنکریاں ہیں، ارے جس کے اشارے سے بت کلمہ پڑھے. حضور نے بتوں کو بھی کلمہ پڑھایا ہے. جس کے کہنے سے جنات کلمہ پڑھے. وہ رسول اگر کہہ دیتے اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری کر، کلمہ جاری نہ ہوتا؟ کلمہ تو جاری ہوتا، لیکن ماں کی عظمت کب پتہ چلتی، ماں کا مقام کب پتہ چلتا؟ سن لو، سب کے دلوں کو خوش کرنے والوں اور ماں باپ کے دلوں کو دکھانے والوں، ماں باپ کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والوں، ایک دن موت تو آنی ہے، ایک دن مرنا تو ہے، ایک دن دنیا سے کوچ تو کرنا ہے. اپنے دوستوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، پکنک پر جاتے ہو تو دوسروں سے پہلے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہو. بری بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن ماں باپ گھر میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بلک رہے ہوتے ہیں. بتاؤ، بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسے دے، میں بیمار ہوں. تو جوان بیٹا ڈانٹ کر کہتا ہے بس کرو، میں تمہیں کتنا دوں؟ کیا میں تمہارے لیے کنگال ہو جاؤں؟ کیا میں تمہارے لیے برباد ہو جاؤں؟ جتنا کماؤں سب میں تم پہ خرچ کر دوں. نادان سن، تجھے کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے والا کنگال ہوتا ہے؟ یاد رکھ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کرے اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے. جب دعا کرنے والے کو اللہ مالدار کرتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے والوں کو مالدار نہ کرے گا؟ آقا فرماتے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے. سرکار فرماتے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری آنے والی مصیبت واپس لوٹ کر چلی جاتی ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری بری تقدیر بھلی ہو جاتی ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کی برکت سے اگر تیری قسمت میں بری موت لکھی ہے تو وہ اچھی موت ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے پہلا حق، ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا حق کس کا ہے؟
اگر سب سے زیادہ کسی پہ خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، حج پر خرچ سے زیادہ ثواب، عمرہ پر خرچ سے زیادہ ثواب، مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، کسی بھی کام میں سب سے زیادہ ثواب اگر ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے ملتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ اجر کسی اور کام میں نہیں ملتا۔ مسجد بنانے سے بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے ملے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مدرسہ بنانے میں وہ ثواب نہیں ہے، مسجد ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو ثواب ملے، مدرسے اس لیے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو ثواب ملے۔ تو ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کسی چیز پر نہیں ہے، اور ہم پر بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، ہم سب پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ نہیں کرتے، اور جب ان پہ خرچ کرنے کی بات آتی تو دل بہت چھوٹا کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا، ہے نا؟ بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا، اور جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آئے گی، بیٹے کے لیے کپڑے ڈھونڈنے جائے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا لے گا، لیکن ماں باپ کے لیے خریدنے کے لیے بڈھے تو ہیں، اب ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ بن چکی ہے۔ سوچ، ایک بات آپ کو بتاؤں، انسان کا جسم بڈھا ہوتا ہے، انسان کا دل کبھی بڈھا نہیں ہوتا۔ اور سنو، اگر اپنے ماں باپ کو قیمتی لباس پہناؤ گے نا، اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو کوئی دوا کو نہیں پوچھتا، اور مر جاتے ہیں تو لوگ کہیں دیکھ چہلم میں پکاتے ہیں، تیجے کے اندر کئی من چنے تقسیم کرتے، کیوں؟ تاکہ محلے والوں کو پتا چلے بیٹے کو پیار کتنا تھا کہ اتنے چنے ارے اب چنے بانٹنے سے فائدہ کیا ہے تیرے ماں باپ کو؟ اصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو پوری زندگی چنے کھانے کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا، جس کو تمنا تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میرے لیے تھوڑی سی برفی لے کر کے آئے گا، تھوڑی سی مٹھائی لے کر کے آئے گا، تو نے جیتے جی کبھی ماں باپ کو مٹھائی نہ کھلائی، اور مرنے کے بعد ان کے نام سے تو دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے۔ ثواب تو ملے گا، اصال ثواب کا انکار نہیں، لیکن ماں باپ کو ترسایا تو نے، زندگی بھر ان کو کپڑوں کے لیے ترسایا، ان کی موت کے بعد اصال ثواب کے لیے کپڑے بانٹ رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، احساس کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی اہمیت کرو، ان کی عظمت کو پہچانو، اس لیے کہ آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی پیش کیجئے اور بعد میں تحقیق کیجئے کہ ان کو جو ترقی ملی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی دعا کا حصہ ضرور آپ کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا نہ ہو، آپ دیکھیں، اور دنیا کا کوئی ناکام انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی بد دعا نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر 4-6 دن کسی کو ترقی مل گئی، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا ایمان اس کے پاس موجود ہے۔ تو گفتگو طول نہ پکڑے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علقمہ کی ماں، علقمہ کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا حضور میرا دل بہت دکھ ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ سرکار نے ان پہ زور نہیں ڈالا، آقا نے فرمایا جاؤ لکڑیاں لاؤ۔ مشہور سی بات ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ منتشر ہونے والے تھے کہ علقمہ کی ماں نے پوچھا حضور یہ لکڑیوں سے کیا کرنا ہے آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ سرکار فرماتے اس میں آگ لگاؤں گا اور اس آگ میں تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، جیسے سنا نا کہ میں تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، حضور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ سرکار نے مسکرا کے کہا، کیونکہ حضور یہ بات اس لیے کر رہے تھے کہ حضور ماں کی ممتا کو جانتے تھے کہ ماں سب گوارا کر سکتی ہے، لیکن اولاد کی تکلیف ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ تو میرے رسول نے یہ حکمت کی باتیں کی کہ میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، عرض کی آقا میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو سرکار نے فرمایا نادان
جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں دیکھنا کیسے گوارا کرے گی؟ تو اس وقت تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر تو نے تیرے بیٹے کو معاف نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تو اس وقت یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جہنم کی آگ اسے جلائے گی۔ اس لیے علقمہ کی ماں اگر تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے محفوظ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ علقمہ کی بوڑھی ماں نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ ابھی جملے بھی مکمل نہ ہوئے تھے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ماں کا کوئی دل دکھائے تو ایمان پر خاتمے کے لالے پڑ جائے اور کلمہ زبان پر نہ آئے، اگر کوئی رسول پاک کا دل دکھائے تو اس کو ایمان کی موت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ سوچتے ہیں کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور کا دل دکھاتا ہے؟ ہاں بالکل دکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے دنیا تو ہفتے میں تمہارے نام اعمال 2 مرتبہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے اور جب تمہارا برا عمل دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہم اچھا عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں اور برا عمل کتنا کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بتائیے ہم نے کافروں کی طرح اپنے سر کے بال بنا لیے، حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سر کے سارے بالوں کو رکھو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ بعض بال کٹا کے بعض رکھنا، سرکار علیہ السلام فرماتے جو بعض بال کٹائے اور بعض رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور وہ لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس وقت یہ حدیث اس دور میں بیان کی گئی تھی ممکن ہے لوگوں کو احساس نہ رہا ہوگا کہ یہ کیا مطلب ہے بعض کٹانا اور بعض رکھنا۔ آج آپ اس کو دیکھیں، اتنے کٹاتے اتنے رکھتے ہیں، آج یہ فیشن بن گیا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کی غیب کی خبر ہے جو حضور علیہ السلام نے دی۔ سرکار فرماتے قریب قیامت لوگ اونٹوں کی طرح، بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بالوں کو رکھیں گے، یعنی جو وہ اونٹ تھے اس قسم کے تو نیچے سے ان کے سارے بال صاف ہوتے اور اوپر پیٹ کی طرف جا کر ان کے بال بڑے ہو جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب اس طریقے سے میری امت کو بال رکھتے دیکھو تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ آج لوگ اللہ اکبر فلاں ہیرو نے فلم میں یہ کیا ہم بھی یہ کریں اور بال ان کی طرح کٹاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کی طرح نہیں کٹاتے۔ یا تو سارے بالوں کو کٹا کے چھوٹے کر دو یا سارے بالوں کو بڑے کر دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں سید امین القادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا پورا ویڈیو دیکھیں اور پورا جانکاری حاصل کریں۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ زلفیں رکھ لو، یہ 2 میں سے تیسرا کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ اور اگر عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہو تو سارے بال منڈا دو یعنی کہ حلق کرا لو۔ لیکن اللہ اکبر آج یہ فیشن بن گیا ہے، لوگ خدا جانے بال کو کس طرح سے اوپر رکھنے کے لیے الگ الگ قسم کے لکوڈ استعمال کرتے ہیں، الگ الگ قسم کا جیل استعمال کرتے ہیں اور بالوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، تم نے بالوں کو کھڑے رکھنے کے لیے اور بالوں کی حفاظت کے لیے جو ہزاروں روپے استعمال کیے ہیں، تجھے پتا ہے تو اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور جب تجھے موت آئے گی تو موت آنے کے بعد تیرے ان بالوں کا انجام کیا ہوگا، تیری ان بالوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ آج یہ میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات آئیے تو عرض کروں۔ ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے مولائے کائنات کے شاگرد اور مرید ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آقا سرکار مولا علی کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا اور مولائے کائنات کے ساتھ جب میں قبرستان میں پہنچا تو
قبرستان میں پہنچنے کے بعد مولا کائنات نے قبر والوں کو سلام کیا، اور جب قبر والوں کو مولا کائنات نے سلام کیا تو قبر سے جواب آیا۔ جب قبر سے جواب آیا تو مولا علی نے پوچھا، مولا کائنات نے پوچھا، اے قبر والوں بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے احوال کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے؟ تو قبر والوں نے عرض کیا، مولا پہلے آپ بتائیں کہ ہم جب آپ سے جدا ہوئے تو ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، آپ پر کیا بیتی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، سنو سنو کہ تم نے جو مال کمایا تھا اور تم نے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کی تھی، ان مال کا حال کیا ہوا؟ وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور وہ تمہارے وارثین وہ مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ انسان جب مال کماتا ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا۔ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، تو دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ میرا مال، میری کھیتی، میری باڑی، میرا باغ، میرا بینک بیلنس، میرا یہ میرا وہ، انسان تیرا کچھ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں انسان تین چیزیں تیری ہے، جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تیرا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں تو ضائع ہو گئی، تیسرا اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو قیامت کے دن اللہ تجھے اس کو لوٹائے گا، اللہ تجھے واپس کرے گا، نیکیوں کی شکل میں، اپنی خوشی کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں۔ اللہ اکبر! مولا کائنات فرماتے ہیں تیرا مال تیرے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، اور اب وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے گھروں میں جو تم نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی اس موت نہیں آئے گی۔ موت اتنی سستی ہو گئی ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، ذرا ملک شام کے جوانوں کی جوانی دیکھ لو، معصوم بچے ایسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو لاشوں کو کفن بھی نہیں۔ جوانوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر! ان کی شادیاں بھی محفوظ نہیں، ان کے گھر اجڑ گئے۔ جو اونچی اونچی عمارتوں کے اندر اتراتے تھے، جو اللہ رسول کو بھول کر کے اپنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار تھے، جنہوں نے جینس اور ٹی شرٹ کو اپنا طرز امتیاز بنایا تھا، شام جیسی زمین پہ رہ کر بھی وہ سنت لباس نہیں پہنتے تھے، ان کا حال یہ تھا اتنی مقدس زمین پر رہنے کے بعد بھی وہ داڑیاں مڈا کر کے گٹروں میں پھینکتے تھے۔ میں نے ملک شام کا دورہ کیا ہے، 2005 میں گیا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان جوانوں کا حال ہندوستان کے جوانوں سے الگ نہ تھا۔ اللہ اکبر! جب دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، بہت بڑا عاشق رسول تھا وہ خطیب، میں نے اس کی زیارت کی ہے، میں نے اس سے ملاقات کر کے اس کی دعائیں بھی لی ہے۔ وہ خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، اس کا عنوان عشق مصطفیٰ تھا اور اسلام کی عظمت تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ جوان جو دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے آئے تھے، وہ کعبے کی طرف یوں پیر پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خطبہ اس انداز سے سن رہے تھے۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کریں، کسی کو خدا یوں ہی تباہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو یوں ہی ہلاک نہیں کرتا، کسی پر مصیبت یوں نہیں آتی۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کسی پر، اللہ اکبر، جب مصیبت ڈالتا ہے تو وہ کیوں ڈالتا ہے؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو تمہارے کرتوت ہے، جو تم نے کیا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ سوچتے ہو جوانی میں موت نہیں آئے گی، انہیں باندھ کر کے اللہ اکبر چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ رات کو بھی موت کا منظر دیکھتے ہیں، دن کو بھی موت کا منظر دیکھتے ہیں۔ جوان بیٹیاں اللہ اکبر بیوہ ہو رہی ہیں، معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اپنی اعمال کا احتساب کرو، جو غلطی انہوں نے کی تھی وہ غلطی تم بھی کر رہے ہو۔ ہم یقیناً ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اہل شام سے پیار کرتے ہیں، اہل یمن سے پیار کرتے ہیں، اہل عرب سے، ایمان والوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم کتنا کسی سے بھی پیار کریں، جب شام کا منظر دیکھ کر اپنا دل دھڑکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہوگا کہ وہ کیونکہ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ
زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا، اس کی مرضی کے بغیر شام و یمن کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، کیسے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، وہاں پر دمشق کی جامع مسجد کی گلیوں میں میں نے عربی گانوں کو بجتے دیکھا، میں نے میوزک کو دیکھا تھا۔ اس وقت یقیناً احساس ہوتا تھا کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ شام کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے اپنے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ اس پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اس پر تلواروں کو مسلط کر دیتا ہے، اس پر ظالم و جابروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ سوچتے ہو تمہیں موت نہیں آئے گی، تم زندگی بھر اپنے گھروں میں رہو گے، اللہ اکبر، اور جوانی میں موت نہیں آئے گی۔ سنو سنو، آج تو موت اتنی سستی ہو گئی ہے، باہر بائک پہ نکلا، گرا اور مر گیا۔ کیوں مرا؟ ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا۔ ارے ابھی تو کھانا کھا رہا تھا، مر گیا۔ کیا تیاری کی؟ بالوں کو حسین بنانے والوں، قبر میں سب سے پہلے بال جھڑیں گے۔ مولائے کائنات کو اس قبر سے آواز آئی، ہمارے بال جھڑ گئے، اور پھر آواز آئی کفن چھین لیا گیا، کفن بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، چھین لیا گیا۔ قبر کے کیڑے ہمارے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہمارا پیٹ پھٹ گیا ہے اور اتنی بدبو نکل رہی ہے۔ علی، اگر ہم پر کوئی عذاب اور بھی مسلط نہ کیا جاتا، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دی جاتی، تو یہ عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ لیکن آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، بال جھڑ گئے، جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں، اور پیٹ پھٹ گیا، اس کی بدبو سے حالت خراب ہے۔ یہ اس انجام سے تو گزرنا ہوگا۔ آج ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون ہم نے بھلا دیا۔ ان سارے جرائم سے بتاؤ، حضور کے دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ سرکار کو قبر انور میں اذیت پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اور یہ تو بال بڑا کرنا کوئی چھوٹا سا عمل لوگ سمجھتے ہیں، بالوں کو یہود و نصارہ کی طرح کٹانا لوگ چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہے جو زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہے جو شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہے جو عورتوں کو تکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جب ماں کا دل دکھانے والا مرتے مرتے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو حضور کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اور آقا کا دل کیسے دکھتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر سب سے زیادہ دل کب دکھتا ہے؟ جب کوئی بندہ نماز کو ترک کرتا، کیونکہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتائیں، بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بیٹے کو کوئی زخمی کر دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جب تم نماز ترک کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج تو لوگ نماز کی قدر نہیں کرتے، ٹرین میں چلتے چلتے نمازیں چھوڑ دی، کاروں میں چلتے چلتے نمازیں چھوڑ دی، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ دی، کھاتے پیتے نمازیں چھوڑ دی، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دی، نمازیں چھوٹی، اس کا کوئی احساس نہیں۔ نماز چھوڑنے پر معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ فقد کفر، اس کو آپ محسوس کرے نہ کرے، اہل علم محسوس کرتے ہیں اس فرمان کی جلالت کو۔ آقا فرماتے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں احناف کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن حدیث کے لفظی معنی یہی ہے، لغوی معنی یہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہی جذبہ تو تھا، حضور کا یہی فرمان تھا، اس کی جلالت تھی کہ صحابہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کرتے تھے، وہ جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی، اور اسلام نے کس قدر آسانی دی ہے،
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، کہ اس سے آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں۔ اور سن لو، آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان جو ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو کافر ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آج تو نماز کا حال یہ ہے کہ پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو اچھے اچھے دینداروں سے، تو لوگ کہتے ہیں باپو جس وقت کی ملتی ہے اس ٹائم کی پڑھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس ٹائم کی ملتی ہے، وقت جتنا مل جاتا اتنا پڑھ لیتا ہوں، وقت مل جائے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، وقت نکال کر پڑھو۔ کچھ لوگ تو اتنے اوور اسمارٹ ہیں، کہتے ہیں مولانا میں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک اللہ والے، ایک بزرگ، ایک کپڑے کے دکاندار تاجر کے پاس پہنچے اور فرمایا بیٹے تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہا حضرت ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس کے کپڑے کے تھان نکال نکال کے سونگنا شروع کیا اور رکھنا شروع کیا، سونگتے اور رکھتے، سونگتے اور رکھتے۔ اس نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا جب تو کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو اتنی اعلیٰ عبادت کے لیے جب تجھے ٹائم نہیں ملتا تو تجھے پیشاب کو جانے کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، تجھے پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا۔ ارے جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہ ملے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری، اللہ کا دربار کتنا بڑا اور بیت الخلاء کتنی گندی چیز، تو جس کو خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو اس کو بیت الخلاء جانے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ تو تو پاخانہ اور پیشاب تو یہی کرتا ہوگا، اسی لیے میں کپڑے کے تھان سونگ رہا ہوں۔ تو اس نے غصے میں آگے کہا کیسی بات کرتے ہیں، میں یہاں پیشاب پاخانہ کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا نادان، تجھے پیشاب کے لیے ٹائم ہے، تجھے پاخانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اور تجھے اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے پلٹ کر جانا ہے، جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے واپس لوٹنا ہے، جس خدا نے تجھے روزی دیا، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے مکان دیا، جس نے تجھے سب کچھ دیا، اس اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ اور مسلمانوں سنو، جب تک مسلمان سجدے کرتے رہے اس وقت تک مسلمان ہر مصیبت سے محفوظ رہے، ہر تکلیف سے محفوظ رہے، ہر پریشانی سے محفوظ رہے۔ جب سے مسلمانوں نے سجدہ چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، اللہ کا گھر چھوڑ دیا، لاکھوں کما کر بھی مسلمان پریشان ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے پریشانی میں ہوں، ہر آدمی کہتا ہے تکلیف میں ہوں۔ تو سن لو، جب بھی اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، جب ماں کا دل دکھانے پر کفر کا اندیشہ ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، برے خاتمے کا اندیشہ ہے، ماں کا دل دکھانے والا جب کافر ہو کے مر سکتا ہے تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان تو لے آئے، ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، تو ایمان بچانے کے لیے کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، ولیوں کا دامن پکڑ لو۔ جب تم ولیوں کا دامن پکڑ لو گے تو ان کی برکت سے تمہارا ایمان بچے گا۔ کیسے بچے گا؟ ایک آسان سی بات، ایک چھوٹی سی بات۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، ان کے مرید تھے حضرت فخر الدین رازی، جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان آگے کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو شیطان چاہتا ہے کہ انسان کافر ہو جائے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی کفر کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ آقا فرماتے سچے مومنوں کی پہچان یہ، ایمان لانے کے بعد وہ آگ میں جلنا تو گوارا کرے گا لیکن کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کرے گا۔ آج کل لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو، کفر میں کچھ نہیں رکھا ہے، اگر کفر میں کچھ رکھا ہوتا تو اللہ کفر سے منع کیوں کرتا؟ اور پھر سوچو،
ہم کبھی ادھر جاتے ادھر جاتے جانے کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا اللہ کتنی بڑی شان والا ہے. اس کا در چھوڑ کر در بدر کیوں پھریں؟ اس کا در چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ارے بتاؤ، زمین کس نے پیدا کیا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ چاند کس نے پیدا کیا؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ ستارے کس نے پیدا کیا؟ کھیتی کون اگاتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کون بناتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے. ارے جب اللہ کے بندے اتنی شان والے ہیں تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فخر الدین رازی اپنے وقت کے جلیل القدر امام اور مفسر اور محدث اور فقیہ ہے. شیطان کہتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں پیش کر دی اور شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا ہے. ایسے میں ان کے ماموں، ان کے پیر و مرشد خانقاہ میں وضو کرتے ہوئے لوٹا پھینک کر کے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں. بس اتنا کہا، لوٹا پھینکا اور کہا. مریدوں نے کہا حضور کس کو لوٹا پھینک کے مارا؟ کہا شیطان کو. اب فخر الدین سے بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو اپنے گھر ہے. فرماتے اس کی موت کا وقت قریب تھا، شیطان ایمان چھیننے آیا تھا. میں نے لوٹا پھینک کر کے شیطان کو مارا اور اس کی رہنمائی کی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. اس نے یہ بات کہی، شیطان بھاگ گیا، ورنہ 360 دلیلیں تو وہ رد کر چکا تھا. قریب تھا کہ فخر الدین رازی کا ایمان پر خاتمہ مشکل میں پڑ جاتا اور اس کو بڑی مشکل درپیش ہو جاتی. تو میں نے اس کی رہنمائی کر دی اور اس کو بچا لیا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر نجم الدین کبریٰ جیسا پیر ہو تو فخر الدین جیسے کا ایمان آپ بچا لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارا پیر تو غوث الاعظم دستگیر ہے. خدا کی قسم، جتنے بڑے بزرگ کا دامن پکڑو گے اتنی زیادہ برکتیں ہمیں نصیب ہوگی. کونوا مع الصادقین میں یقیناً بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ صرف غوث پاک کا دامن پکڑ لے تو سارے ولیوں کا دامن خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ سارے ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے وہ میرے غوث الاعظم کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہے. بڑے بڑے اولیاء کوئی ہو، ارے خود ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان دیا کس نے؟ غریب نواز نے کہا تھا حضور عراق مجھے دے دے. غریب نواز غوث پاک سے کہتے حضور عراق مجھے دے دے. فرمایا میں تو وہ بہاؤالدین کو دے چکا ہوں، میں وہ عراق شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں. عرض کرنے لگے حضور پھر میرے لیے کیا؟ فرمایا میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا، میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا ہوں. آپ غور فرمائیں مسلمانوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہندوستان کا جو بادشاہ بھکاری صاحب پڑھ رہے تھے کلام، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے. ایک انگریز ہندوستان آیا تو اس نے غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے کہا کہ میں نے پورے ملک ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے. ہندوستان پر حکومت قبر کر رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. انگریز کو ظاہری آنکھیں ملی، وہ دیکھ کر پہچان گیا. مولوی کو کب سمجھ آئے گی؟ مولوی کو سمجھ کب آئے گی؟ وہ کہتا ہے ایک قبر کو میں پورے ملک ہندوستان پہ حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں، اور وہ قبر غریب نواز معین الدین اجمیری کی قبر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، آپ غور کریں غوث الاعظم دستگیر کی شان کیا ہے. ان سے اور اللہ والوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑے. ایک مرتبہ ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی، ایک شخص کی ولایت چھین لی گئی. 70 اولیاء کے پاس وہ گئے، کہا میرے لیے دعا کرو کہ میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے. 70 ولیوں نے دعا کی. اللہ نے کہا اس پہ اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت اس کو نہیں دیتا. تو لوگوں نے کہا جب کسی کی نہیں سنی جاتی ہے نا تو عبد القادر جیلانی کی سنی جاتی ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام بنا دیں گے. جب گئے تو کہا کہ حضور میری ولایت چھین گئی، آپ دعا کر دیں. غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اس کی ولایت واپس لوٹا دے. جواب آیا میرے بندے عبد القادر، 70 ولیوں نے دعا کی، ان کی نہ سنی تیری اکیلے کی سن لوں؟ عرض کی مولا جب تو نے میری دعا قبول نہ کرنی تھی تو تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تو نے مجھے کیوں توفیق دی کہ میں دعا کروں؟
اور جب توفیق دیے تو قبول بھی کر. جواب آیا عبد القادر تیری یہی ادا تو ہمیں بڑی پسند ہے. کیا ہم نے اس کو عطا کیا اور عطا ہی نہیں کیا. فرماتے آج کے بعد تجھے یہ منصب دیا کہ تو جس کو چاہے مقام ولایت عطا کرے اور جس سے چاہے مقام ولایت چھین لے. اسی لیے غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے ولیوں میں جس کو سلب الاحوال کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے احوال کو سلب کر لینا، چھین لینا. یہ چھیننے کی قوت بھی غوث پاک کو حاصل ہے. اور غوث الاعظم دستگیر کا وہ مقام ہے کہ ولیوں میں وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا. سارے ولی ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ حاصل ہے. اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو جلدی، آپ بہت مانگ رہے وہ مراد لیکن پوری نہیں ہوتی، غوث پاک کہتے ہیں میرا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری فرمائے. سرکار غوث پاک کا ہی مقام ہے. ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اس کو ایک بیٹا دے. جواب آیا عبد القادر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہے. لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا، وہ شعر ایسا لگتا ہے یہاں صادق آتا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو جب کہہ دیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا، ٹھیک ہے معاملہ سمیٹ دیا جائے. لیکن جو اس کے محبوب ہوتے ہیں نا، محبوب یوں تو کہنوں کو سبھی محبوب ہیں، لیکن جو سچے محبوب ہوتے ہیں، بھائی کوئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے کہ میں پی کی ہوں، ہاں پیا میرا ہے اور میں پی کی ہوں، اس میں کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے. پیا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں. اللہ جس کو اپنا کہے، اللہ جس کو اپنا محبوب کہے، یوں تو وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے سبھی سے پیار کرتا ہے، اسے تو جانوروں سے بھی پیار ہے نا، لیکن جس کی عادت کی بنیاد پہ وہ کسی کو محبوب بناتا ہے. ولیوں میں ایک مقام ہے، مقام محبوبیت، اور یہ محبوبیت کا مقام جس کو مل جاتا ہے اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، یعنی وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے. آج بھی اگر کوئی مقام محبوبیت پہ فائز ہوگا اس کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی. ہندوستان میں ایک ولی اور ہیں جو مقام محبوبیت پہ فائز ہے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. آپ کے ایک دوست جب ساتھ میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے، جب محبوب الہی بن گئے، پہلے تو مولانا محمد احمد تھے، پھر مولانا نظام الدین ہوئے، پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو گئے. تو جب وہ محمد احمد تھے تب ان کے ساتھ دوست پڑھتا تھا، اور جب وہ اس وقت آیا ملنے کے لیے جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تھے تو کہنے لگے مولانا نظام الدین آپ نے عطر بہت اچھا لگایا، کون سا عطر ہے؟ آپ نے خوشبو کون سی لگائی؟ بڑی پیاری خوشبو ہے. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے. تو جو ولی مقام محبوبیت پہ فائز ہوتا ہے دنیا میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، مرتا ہے تو کفن مہکتا ہے، اور پھر اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے اہل ایمان کو، اس کی قبر سے بھی اہل ایمان کو خوشبو آتی ہے. آج بھی جسے دیکھنا ہے حضرت محبوب الہی کے آستانے پر جائے اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو لے کر کے جائے، انشاءاللہ وہ یار کی محبت کی اور عشق کی خوشبو کو ضرور محسوس کرے گا. یہی بات تو ہے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بیٹوں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ فرمایا کل تک عبد القادر تھا، اب عبد القادر تو ختم ہو گیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا. تو مقام محبوبیت جو ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں،
جس کو صوفیہ نے بیان کیا ہے. وہ ایک عجیب سا واقعہ ہے, اس پر لوگوں نے بڑے کلام بھی کیے, لیکن میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں. میں تو اپنی طبیعت کے مطابق مجھے جو کتابوں میں واقعات ملتے ہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بیان کر دیتا ہوں. ہاں, تو جو اللہ سے محبت کرتے, دیکھو سب کی محبت کا انداز الگ الگ ہے, محبت کا انداز الگ الگ ہے, اور جو جیسی محبت کرتا ہے نا اس سے اللہ پھر اس کی ویسی سنتا ہے. مولا کائنات کسی نے کہا علی تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی, راز کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی سنتا ہوں, وہ میری سنتا ہے. میں نے اس کی مرضی کے خلاف زندگی کب گزاری جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا, لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہو. تو ایک واقعہ بیان کیا گیا, صوفیہ بیان کرتے, علامہ عالم فقری نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت نے کہا موسیٰ دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد دے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ اس کو اولاد دے. جواب آیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. تو چونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, انبیاء کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, وہ مقام ادب میں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی کہا اللہ اس کو اولاد دے, اللہ نے کہا تقدیر میں نہیں ہے. انہوں نے اس کو تسلی دی کہ مائی صبر کر, تیری تقدیر میں نہیں ہے, وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک دیوانہ آیا, اور وہ دیوانہ آیا تو اس دیوانے نے اس عورت کے قریب سے گزرا اور اس نے دعا کے لیے کہا, اور اس نے دعا کر دی, اور اس کے بعد اس کو اولاد بھی ہو گئی. بہت عرصے کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے گزرنے لگے تو اس عورت نے آپ کو پہچان لیا, اور آپ نے بھی عورت کو پہچانا. اس کے ارد گرد کئی بچے کھیل رہے تھے اور اس کو اماں اماں کہہ رہے تھے. حضرت موسیٰ کلیم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے بچے ہیں. کہا وہ وہی عورت نہیں جس کو میں نے تسلی دی؟ کہا بالکل وہی ہوں. تو اللہ سے عرض کیا مولا میرے رب میرے کریم کیا بات ہے, میں نے تو کہا تھا اولاد دے, میں نے تو کہا تھا اولاد دے, تو تم نے کہا تقدیر میں نہیں ہے, اور اس کو اولاد ہو گئی. اور میں نے پوچھا کہ اولاد کیسے ہوئی, اس عورت سے میں نے پوچھا اولاد کیسے ہوئی, تو عورت نے جواب دیا ایک پاگل دیوانہ جا رہا تھا, میں نے اس کو کہا دعا کر دے, اس نے دعا کی اور ہو گئی اولاد. کہا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہم سے زیادہ اس وقت میں محبوب ہے؟ ارشاد ہوا ایسی بات نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے, ابھی ہم تمہیں جواب دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا موسیٰ. ایک کام کیجئے, ہمیں چاہیے کسی اپنے بندے کے گوشت کا لوتھڑا, ہمیں کسی اپنے بندے کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا چاہیے, وہ پہلے لے آؤ پھر بعد میں باتیں کریں گے, ابھی جاؤ. سبحان اللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں سید امین القادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کا پورا ویڈیو دیکھیں اور پورا جانکاری حاصل کریں. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں. حضرت موسیٰ طور سے نیچے اترے, ایک تشت لیا, ایک چھری لی, اور چھری اور تشت لے کر کے چلے. اس سے کہہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے, اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے, اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے. لوگوں نے کہا اللہ تو بے نیاز ہے موسیٰ, وہ کیسے مانگے گا؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. جب مایوس ہو کر سوچا کہ چلو اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کوئی دے نہیں رہا ہے. جب مایوس ہو کر کے لوٹے طور کی طرف تو طور کے جنگل میں وہی دیوانہ دکھا جس کی دعا سے وہ بچے پیدا ہوئے تھے. سوچا کوئی نہیں دیتا, یہ پاگل کوئی کہہ دوں. اس سے کہا سن سن, اب بات کیا ہے موسیٰ؟ کہا اللہ جو ہے نا اپنے کسی بندے کے گوشت کا لوٹھڑا مانگتا ہے, تو دے گا. اس نے کہا بات کیا ہے؟ ارے جس میں اس قابل کا ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو, اگر جائے تو پھر یہ تو مقدر کی معراج ہے. اٹھائی چھری, سینے کا کاٹا تشت میں رکھا. حضرت موسیٰ خوش ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں نا کا جواب لے جانے سے اچھا ہے کہ کام ہو گیا. لیکن آپ اسی پہ خوش ہو رہے تھے, حیرت ہوئی. اس نے کہا رکیے. پھر اس کے بعد ہاتھ کا کاٹا وہ بھی ڈالا, دوسرے ہاتھ کا کاٹا وہ بھی ڈالا, اور پورا تشت بھر دیا. اور تشت بھر کے جھوم کر کے کہتا ہے وجد میں موسیٰ اس سے کہنا کہ اس نے تو بس اتنا کہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چاہیے, لیکن یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں کا چاہیے. تو سو مجھے جہاں جہاں کا پسند تھا میں نے دے دیا, اب اس سے پوچھ کر آنا, اگر یہ پسند نہ آئے
تو وہ چاہتا کہاں کا ہے؟ اگر کہے گا دل بھی اس کی راہ میں قربان ہو جائے. اور پھر بات کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی، تھوڑا سا دوتڑا کسی نے نہیں دیا. مسجد کے، دین کے، مذہب کے نام لیواؤں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے گوشت کی، وہ بے نیاز ہے. لیکن یہ پاگل اتنا ہوشیار نکلا کہ تھوڑا نہیں دیا، کاٹ کر پورا تشت بھر دیا. اور ابھی کہتا ہے کتنی دانائی کی بات کی اس نے کہ وضاحت نہیں ہے کہاں کا چاہیے، اور اگر وضاحت کر دینا تو جہاں کا مانگے گا دے دیں گے. حضرت موسیٰ لے کر کے آئے، خوشی خوشی تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. مولا یہ گوشت لایا ہوں. ارشاد ہوا ذرا داستان بھی تو سنا، کیا گزری، اتنی تاخیر کیوں ہوئی گوشت لانے میں؟ عرض کی مولا پوری قوم کے پاس گیا، جن کو بڑا دیندار سمجھتا تھا انہوں نے تو کہا کہ وہ تو بے نیاز، اسے گوشت کی ضرورت کیا ہے. پھر کہا کیا ہوا؟ مولا مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا جب کسی نے نہیں دیا. ایک پاگل ملا، اس کو کہا حیرت بھی پورا تشت بھر دیا، ایک لوتڑا نہیں پورا تشت بھر دیا. اور کہا کہ اس نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سا چاہیے، ورنہ وہ بھی رکھ دیتے، لیکن پوچھ لینا موسیٰ کون سا چاہیے. ارشاد ہوا موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تیری قوم کے گوشت کا لوتھڑا چاہیے، ہم نے تو یہ کہا تھا اپنے کسی بندے کے گوشت کا حصہ چاہیے. تو کیا تو میرا بندہ نہ تھا؟ تجھے دور چھوڑ کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تو میرا بندہ نہ تھا؟ تو نے کاٹ کے کیوں نہ رکھا؟ تو نے کاٹ کے کیوں نہ رکھا؟ اب پتا چلا وہ کون ہے جس نے تشت بھرا ہے نا، وہ وہی ہے جس کی دعا سے ہم نے اس کو اولاد عطا کی ہے. تم اس طرح پیار کرتے ہو، وہ اس طرح کرتے ہیں. تو جو جس طرح کرتے ہیں ان کی جھولی بھی اسی طرح بھرتے ہیں. جو ہماری راہ میں جس انداز سے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی غیر نبی سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ عظمت ولایت بتانا ہے. تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے. جس طرح پیار کرتے ہو ویسے پیار کیا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں گوشت پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے. یہ بات تو ہے نا. اس لیے کہ گوشت پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے، وہ یوں تھوڑی ہے. پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، ایک سال تک کے بھوکے بھی رہتے. فرماتے 1 سال میں نے صرف کھایا، درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں. 1 سال تک صرف پانی پیا، کچھ کھایا نہیں. اور 1 سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اس سال اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے. پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، اور جب مقام محبوبیت ملتے ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے. قربان جائیں، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے. تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں، اس کی تقدیر میں نہیں. غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. چونکہ دیکھو مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے، مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے. لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد. خادم کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، مجاور کیا کر رہا ہے یہ. ارے تو بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا کہ خادموں کے عیب دیکھنے گیا، مجاوروں کے عیب دیکھنے گیا؟ آدمی کو چاہیے آم کھائے پیڑ نہ گنا کرے. تو گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں، تو گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو گیا تھا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، تو گیا تھا محبوب الہی کی بارگاہ میں، تو گیا تھا وارث دیوا کی بارگاہ میں، اور تو مزار کے نقش نگار ہی دیکھتا رہا. یا وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہی دیکھتا رہا. تو تجھے ملنا کیا ہے؟ ملنا تو ان کو ہے جو کاسہ گدائی شان سے لے کر جاتے ہیں، جب تک لوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں. تو جب مانگنے کے یہ انداز آتے ہیں تو پھر ان کو دینے کے بھی انداز آتے ہیں. لیکن کوئی مانگنے والا، آپ جانتے ہیں، آپ کو خود ایسا اتفاق پڑتا ہوگا، ہم لوگوں کو ہی پڑتا ہے. کوئی فقیر ہوتا ہے مانگنے والا، اپنے سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دینا، تو ہم گزر جاتے ہیں. لیکن کوئی کہتا نا وہ دینا بابا، وہ دینا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا. ایسا
जिस्म को टोता है, कभी दांत पकड़ा था, अल्लाह तेरी शादी करा दे। अजमेर शरीफ जाते हैं तो लोग शादी के बाद भी, चूंकि फकीर को पता तो होता नहीं है, तो कहता अल्लाह तेरी शादी करा दे। मुड़ के कहते हो दुआ दे रहे कि बद्दुआ दे रहा है। लेकिन उसको तो चूंकि मांगना भीख है ना, उसको तो मांगना भीख है, तो वो मांगते ही रहता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, तो कोई कंजूस से कंजूस भी सोचता है यार चलो अभी दे दो, तो निकाल कर देता ही है। आप एक नॉर्मल फकीर को नहीं दिया आपने, लेकिन जो ढीठ फकीर था उसको दिया आपने। और ढीठ फकीर तुझ जैसे कंजूस से जब ले सकता है, ढीठ फकीर मांगने पे जब अड़ जाए तो अपने जैसा कंजूस भी दे देता है। अगर बंदा अड़ जाए तो फिर खुदा क्यों नहीं देता? बंदा अड़ जाए तो फिर औलिया क्यों नहीं देते? लेकिन कोई अड़ना तो सीखे, वहां कोई नाज़े बंदगी तो सीखे। आपने फरमाया कि तेरी किस्मत में नहीं है। उस औरत ने कहा मेरी किस्मत में होती तो फिर आपके पास क्यों आती? अगर मेरी तकदीर में होता तो आपके पास आना क्यों था? आई इसलिए कि मेरी तकदीर में नहीं है, इसलिए आपके पास आई हूं। इधर से गुलामी का अंदाज बोला, उधर से गौसपाक ने कहा दे ना मौला इसको एक। इरशाद हुआ इसकी तकदीर में नहीं है ना अब्दुल कादिर का, आप दो दे। कहा एक नहीं है तू दो की बात करता है, कहा तीन दे। एक नहीं है तू तीन की बात करता है, कहा चार दे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये आकाओं की शान है। इस तरह कहते कहते 11 पे पहुंचे, और जब आवाज आई कि एक नहीं तू 11 की बात करता है अब्दुल कादिर, तो कहा कि जब देना ना था तो अपना महबूब क्यों बनाया? महबूब बना के मखलूक के सामने रुसवा करता है, ये तेरी शान तो नहीं है ना? इरशाद में अब्दुल कादिर जाता किया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, बस अपनी गुफ्तगू समेट लूं। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते। ऐसी करामतें कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा आप एक बस्ती में गए, देखा कि होटल है, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं। गौस पाक बैठे और बैठने के बाद सोचा कि अगर ये अंडे उबले हुए नहीं होते तो इससे चूजे कितने खूबसूरत निकलते हैं। जब अंडे इतने खूबसूरत है तो चूजे कितने खूबसूरत निकलेंगे। मुर्गी के बच्चे, चूजा उसको कहते हैं, कितना खूबसूरत है। तो बस इतना कहना था कि उबले हुए अंडों से चूजे निकलने लगे। ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है, मेरे गौस का मकाम है। और एक मर्तबा आप दरिया पर गए, देखा दरिया की सैर कर रहे हैं, एक बुढ़िया जो है वो मटकी लेकर के आई और अपनी ठिलिया रख करके दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं लेकिन किसी का गम नहीं देख सकते। तो गौस पाक ने खादिम से कहा उससे पूछ वो क्यों रोती है, रोना इसका क्यों है? इसीलिए वलियों के यहाँ जाके रोया करो। इन लोगों को रोना देखा नहीं जाता, जितना गिड़गिड़ाओगे ना रोते उतनी जल्दी बिगड़ी बनेगी। क्यों? अरे जब तक के बच्चा ना रोए माँ दूध नहीं पिलाती, तो वहां जाके रोगे नहीं तो तवज्जो कैसे होगी? लेकिन वहां जाते हैं, वलियों के आस्थानों पे जाते हैं, निकाला मोबाइल, सेल्फी शुरू। हंसने की बात नहीं, बड़ी तकलीफ की बात है। तू समझता क्या है? गरीब नवाज के आस्थाने में तू सेल्फी ले रहा है। ठीक है, अगर आप यादगार अपने सफर को बनाना चाहते तो बात अलग है, लेकिन आप हर जगह तो पिकनिक पॉइंट समझते। कितनी अदब की बात होनी चाहिए। हुजूर गौसुल आजम के रोजे पे गया, मैंने देखा वहां लोग सेल्फी ले रहे। कहा या अल्लाह, ये गौसुल सकलैन का रोजा, जिन्न इंस का बादशाह। हैरत, मुझे तो तकलीफ इस बात की थी कि मैं गौस पाक के रोजे में जब गया तो मेरी तस्बीह निकालने की मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं किस आका की बारगाह में हाजिर हूं, जेब में हाथ डालूं और तस्बीह के सामने निकालूं। अल्लाह जानता है मेरी ये भी हिम्मत नहीं हुई। और मैं जितनी देर तक खड़ा रहा ये मैं जानता हूं। मुझे एक अजीब सी घबराहट सी हो रही थी कि ये वो बारगाह है जहां विलायत छीन ली जाती है। ये वो बारगाह है, जरा सी बेअदबी हो तो कंधों पर सुअर के कदम आ जाते हैं। ये वो बारगाह है
جہاں سے نظر پھر جائے ایمان سلب ہو جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بارگاہ تو نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی ولی بغداد جائے اس پر لازم ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری لگائے. اگر بلا عذر شرعی وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہیں لگاتا تو آج بھی غوث پاک اس کی ولایت کو چھین لیتے. یہ شان ہے غوث پاک کی, یہ مرتبہ ہے غوث پاک کا. لوگ وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں, یعنی توجہ مزار کی طرف نہیں ہے, فوٹو کی طرف ہے. اس طرح مجمع میں بھی ہوتا ہے, تقریر ہو رہی ہے, لوگ لے کے بیٹھی ہیں, جبکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ کو بعد میں مل سکتا ہے, لیکن وہ لے کے بیٹھی ہوں گے. صلاۃ و سلام ہو رہا ہے, وہ فوٹو لیتے ہی رہیں گے. ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ چلو بیچارے جو کس کو کیا ڈانٹے, کس کو کیا کہیں, لیکن حد ہو گئی. صلاۃ و سلام میں ادب کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا, تو وہ ادب ہی گیا. مسجدوں کے اندر سیلفی چلنے لگی. امام جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے, لوگ اس کے خطبے کی بھی تصویر لیتے ہیں. کیا ہو گیا, کہاں ہے؟ کس قدر ہم نیچے سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. آپ برا نہیں مانے میری بات کا, میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں, لیکن آپ کو بتاؤں, سوچو تو صحیح. ہم بڑے بڑے آستانوں پر جا کر کے سیلفی لیتے جبکہ وہاں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. لوگ کعبۃ اللہ شریف میں سیلفی لیتے. روضہ رسول کے پاس میں نے لوگوں کو دیکھا, سنہری جالیوں کے پاس, ایک ہاتھ میں چپل ہے, دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے, سلام کی طرف توجہ نہیں ہے. اور سوچو کس کی بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آتا ہے تو پروں کو سمیٹ کر کے آتا ہے, جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. اپنی آوازوں کو اونچی مت کرو. دیکھا ہم نے لوگوں کو جو بڑے ادب کی بات کرتے, ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگ فوٹو نکال رہے. میں یہ نہیں کہتا کیا جائز ہے کیا جائز ہے, میں مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو شعور رکھو کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو, کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اور یاد رکھنا, اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو جائے تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. ہر جگہ سیلفی لینے کی جگہ نہیں ہوتی. اللہ والوں کے یہاں جاؤ, ادب سے جاؤ. ارے ادب سے ان کے یہاں کتا بھی چلا جائے اور وفاداری کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی جھولی میں بھی جنت آ جاتی ہے, جنت آ جاتی ہے اس کی جھولی میں. ہمیں کیا نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ کہتے ولی کیا دیتے, میں کہتا ہوں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ قرآن میں. ولی کیا دیتے ہیں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے سے کتے کو جنت ملتی ہے. جب کتے کو جنت مل جائے تو ایمان والوں کو کیا نہیں مل سکتا؟ اب جنت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے, لیکن وہاں جا کے گڑ گڑانا ہوگا, رونا ہوگا, آہے بھرنا ہوگا. تو حضرت غوث الثقلین نے اس بڑھیا سے کہا, اپنے خادم سے کہا, بڑھیا سے پوچھ وہ روتی کیوں ہے؟ تو جھنجھلایا ہوا انسان تو کچھ بھی جواب دیتا ہے. خادم گیا پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میرے رونے سے تیرا کیا تعلق ہے, میں روتی ہوں, تجھے بے چینی کیوں ہے؟ خادم واپس آئے, کہا کہ وہ بڑھیا تو تیرا سا جواب دیتی ہے, آپ خود آئے. میں مائی کیوں روتی ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا, چہروں میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ جن کو دشمن بھی تیرا جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے میرے غوث کو شان عطا کی تھی. آپ نے پوچھا مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا کہ اے جوان, رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا, اب بچپنے میں وہ یتیم ہو گیا تھا, میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. اسی ایک لوتے بیٹے کی پرورش کرتی تھی اور اسی کے سہارے جیتی تھی کہ جوان ہوگا تو اس کی شادی کروں. میرا مذہب عیسائیت ہے اور میں دجلہ کے اس پار بہو لانے گئی تھی, اور جب بارات لے کر کے واپس آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی, دریا کے کنارے کو کشتی لگی, اور میں اور چند لوگ اس سے اترے. اترنے کے بعد اور لوگ اترتے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کشتی پھر دور ہو گئی, اور دور ہوتے 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 بیچ دریائے دجلہ میں پہنچی, اور میرے بیٹے کی بارات میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئی. آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک نے ٹوبی کشتی نکالی ہے, لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ بڑھیا, دیکھو اللہ کی شان کیا ہے, وہ کشتی سے نیچے اتری ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے, سوچو ایک ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اس کے بیٹے کی بارات اس کے سامنے گھر کو بھی ہے دریا میں. وہ کہتی ہے جب بھی پانی بھرنے آتی وہ منظر یاد آتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رک, ابھی تیرا انتظام ہوگا,
اس نے عرض سے کہا اے جوان، میرے بیٹے کی کشتی ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، کون سا انتظام تو کرے گا؟ کہ میرے اللہ کی قدرت دیکھ، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی، مریم کو خدا کی بیوی ماننے والی اور غلط عقیدے رکھنے والی ہم محمدی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، اور جو خدا ہوتا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، اور جس کی بیوی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے سمجھایا، آپ فرمایا میرے اللہ کی قدرت دیکھ، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا، اس کے اللہ اس کے بیٹے کی برات کو واپس کر دے۔ ندائے عبد القادر، اس کو 12 سال بیتے ہیں، اس کشتی کے سواروں کو جن مچھلیوں نے کھایا، ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھایا، اور لوگ کھا کر کے اس کو ہضم کر دیے، وہ فضلات بن گئے۔ فضلات کو زمین کے جانوروں نے کھایا، اور زمین کے جانوروں نے جو فضلات کھایا وہ مٹی میں مل گئے۔ کہاں کی خاک کہاں پہنچی؟ جن کو انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، انسان کھا کر کے جو فضلات خارج کیے ان کو کیڑوں نے کھایا، اور کیڑے کو مٹی نے کھا لیا۔ کہاں گئے انسان؟ سرکار غوث پاک نے کہا مجھے محبوب جو بنایا ہے، مجھے محبوب جو بنایا ہے، میں نے دعویٰ کیا اس کے سامنے میرے اللہ کی شان دیکھ، مجھے رسوا نہ کرنا۔ ارشاد ہوا عبد القادر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور تو کہتا ہے واپس کر دے؟ روایتوں میں آتا ہے غوث پاک نے اپنا جبہ اتارا، اپنا جبہ جو پہنے تھے اس کو اتارا، اور اتار کر کے آپ نے فرمایا اگر وہ کشتی ڈوبی ہوئی واپس نہیں آئی، عبد القادر تیری قسم کھا کے کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی پھر میں کپڑا نہیں پہنوں گا۔ اوپر کا جبہ فرمایا میں نہیں پہنوں گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر پہن لے، تجھے میری قسم ہے، اور اب دیکھ میری قدرت کا کرشمہ۔ آپ نے وہ جبہ ہاتھ میں لیا، پہنا نہیں، فرمایا جب تک وہ کشتی واپس نہیں ہوگی میں کپڑے نہیں پہنوں گا۔ اور آپ نے ہاتھ میں جبہ لیا، اور اس کے بعد بڑھیا سے کہا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کو، اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی، جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی وہیں سے وہ کشتی نکلی اور کنارے کو آئی، اور جیسے گاتی بجاتی وہ کشتی ڈوبی تھی اسی شان کے ساتھ وہ کنارے کو لگی، اور جب وہ نیچے کو اترا تو بڑھیا نے اپنا بیٹا دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر کے تنہا اس مقام پر 500 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار غوث پاک نے کہا اللہ مجھے 3 بار یہ باتیں کہنی پڑی، 3 بار کے بعد پھر تو نے کہا میری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ فرمایا عبد القادر ہم جانتے ہیں کہ تو نے کہا تھا تو وہ ہونا ہی ہے، تو دراصل 3 بار اس لیے بات دہرائی گئی، جب تو نے پہلی بار کہا تو جو زمین کے اندر وہ کیڑے مل چکے تھے ہم نے اس کیڑوں سے ان کو نکالا، زمین سے کیڑے جو مل چکے تھے پہلی بار جب نہ کہا تو اس وقت اس کو نکالا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے ان کو نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو اجسام کا جامع پہنا کر نئی زندگی عطا کر دی۔ آپ غور فرمائیں حضور غوث العظم دستگیر کی یہ کرامت، اس شان کی کرامت کسی کی نہیں۔ ڈوبتی ہوئی کشتیاں ترائی گئی ہے، اولیاء نے ترایا ہے، لیکن ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی۔ اسی لیے ہمارے مرشد دادا مرشد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ اب آپ بتائیں سرکار غوث العظم کو جب اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ اپنا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا، مشکلیں آسان بھی ہوگی، تکلیفیں دور بھی ہوگی، لیکن جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ لے، وہ پہلے پکڑو۔ جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں نیکی کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟
गौस पाक का दामन पकड़ना है, पहले नमाजी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, वरना तुम्हारे खिलाफ गौस पाक का फतवा है। गौस पाक कहते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो काफिर हो गया। आप कहते हैं ना वो फला मुफ्ती साहब ने फला पे फतवा दिया है कुफ्र का, इसलिए हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उससे मुसाफा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, फतवों का एहतराम किया करें, लेकिन फला के खिलाफ तो मुफ्ती का फतवा है, बेनमाजियों तुम्हारे खिलाफ गौसुल आजम का फतवा है। आप बताएं, सबके फतवों की फिक्र करते हो, गौस पाक के फतवों की फिक्र नहीं करते। नमाज छोड़ते हो और उसके बाद कहते हो कि फला पे फला का फतवा है, तुझ पे क्या फतवा है गौस पाक। इसलिए तौबा करो, ईमान वाले बनो। गौस पाक का दामन पकड़ने के लिए नमाज का दामन जरूरी है, वरना सुन लो, गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौस पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, तो बेनमाजियों को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है। अब देखो गौस पाक खुद कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है। कौन है गौस पाक के मुरीद? गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। मेरे मुरीद वो हैं जो रातों को सोते नहीं है, अल्लाह के खौफ से रोते हैं। फरमाते मेरे मुरीद वो है जब नमाज का वक्त आ जाता है तो वो दुनिया से ऐसे ताल्लुक को तोड़ लेते हैं। नमाज का जब वक्त आता है वो दुनिया से ताल्लुक को ऐसे तोड़ लेते हैं जैसे कभी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। ये 3 निशानियां गौस पाक ने अपने मुरीदों की बयान फरमाई। बताइए ये 3 निशानियां हमारे अंदर हैं? अरे नफिल रोजे गर्मियों में रखना दूर की बात है, रमजान शरीफ आता है तो लोग कहते ओ इस साल का रमजान मई और जून में आएगा, कैसे रोजा रखेंगे। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद शान वाले हैं, वो गर्मियों में रोजा रखते हैं, उन्हें प्यास की परवाह नहीं है, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत के जाम पीना है। सर्दियों में 6-8 घंटे का रोजा तो कोई भी रख लेता है, लेकिन गर्मियों में रोजा रखना ये कादरियों की शान है। और जो रोजे में जितना प्यासा होगा अल्लाह उसको अपने दीदार का शरबत उतना ज्यादा पिलाएगा। और फरमाते मेरे मुरीद रातों को सोते नहीं बल्कि रोते हैं। मेरे भाइयों बताओ, हम तो सो जाएं तो अल्लाह का शुक्र, सो जाए तो अल्लाह का शुक्र, हम सोते नहीं है। एक है रोने से कम दर्जा है सोने का, रोने से कम दर्जा है सोने का, और सोने से बदतर दर्जा किसका है? हम तो जाग कर रातों को गुनाह करते रहते हैं। अब तो ऐसे मोबाइल निकल गए कि लोगों ने इंटरनेट को फ्री कर दिया, और फ्री करके कितना बड़ा जुल्म किया। अगर लोगों ने इंटरनेट फ्री किया था तो मुसलमान क्या करते? उस पे उलमा के बयानात सुनने चाहिए था, नाते सुनना चाहिए था, तिलावत सुनना चाहिए था। लेकिन असल में हिंदुस्तान पर यहूद और नसारा की बड़ी नजर है, खास तौर पे इसराइल की। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा था। बड़े बड़े माहिरों ने कहा था कि हिंदुस्तान अनकरीब तिजारती और माशी तौर पे सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन बस इसराइल किसको देख सकता है, अमेरिका किसको देख सकता है सुपर पावर बनता हुआ? तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में जवानों की तादाद 60% है। कितने परसेंट? 60%। सबसे ज्यादा जवान किस मुल्क में इस वक्त? हिंदुस्तान में। इसीलिए हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और तरक्की कर रहा है तो इस मुल्क की तरक्की रोकने के लिए हिंदुस्तान के जवानों को अय्याशी में मुब्तला कर दो। तो इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब शराब और जिना की तरफ ले जाते हैं। अब कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुसलमान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, गैर मुस्लिम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो फिर जब हिंदुस्तान के जवान शराब पिएंगे, जिना करेंगे, तो बताओ क्या वो तालीम में तरक्की करेंगे? क्या वो तिजारत में तरक्की करेंगे? नतीजा ये हुआ कि इस्राएली मिशन के लोगों ने फिर हिंदुस्तान के जवानों को अय्याशी की तरफ ले जाने की कोशिश की।
اور اب خاص طور پہ انٹرنیٹ فری ہونے سے جو نوجوان فیس بک جانتے بھی نہیں تھے انہوں نے بھی فیس بک کے اکاؤنٹ بنا لیے. اب اگر کوئی فیس بک پر چلو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی فیس بک کھولے نا، صرف کھولے ایک بار، 1-2 گھنٹہ تو یوں ہی گیا اس کا. صرف دوستوں کی تصویریں چیک کرنے میں 2-2 3-3 گھنٹے چلے جاتے ہیں. تو اب بتاؤ کہ جب 2-2 3-3 گھنٹے اس میں آدمی جائے گا تو وہ تجارت کب کرے گا؟ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، چلو اس کو تو عبادت نہیں کرنا غیر مسلم کو، لیکن وہ تجارت تو کر سکتا ہے، وہ تعلیم کے حوالے سے اسٹڈی تو کر سکتا ہے. اور اسلام وہ مذہب ہے، اسلام بہت سارے معاملے میں صرف مسلمانوں پہ گفتگو نہیں کرتا بلکہ سارے انسانوں پہ گفتگو کرتا ہے. اسلام ہر انسان کی ترقی دیکھنا چاہتا ہے. ہم ہندوستان کے صاحب عقل اور دانشوروں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مشترکہ طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوستان سے ہم فیس بک اور سوشل میڈیا کی لعنت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہتے استعمال مت کرو، استعمال کرو، لیکن میں نے چند دنوں پہلے بھی فکر دی لوگوں کو کہ سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو بیت الخلاء کی طرح سمجھو. جیسے بیت الخلاء میں انسان اپنی ضرورت کے مطابق بیٹھتا ہے اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو کوئی اس میں اور بیٹھنا چاہے گا؟ نہیں بیٹھنا چاہے گا، نکل جاتا ہے. تو ایسے ہی واٹس ایپ کو اور فیس بک کو بھی ضرورت کے مطابق استعمال کرو. کاروباری ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، جو اہم دوست ہیں ان سے کوئی ضروری بات کرنا ہے، اس کے لیے لوگ تو رات و دن اس میں لگے رہتے ہیں، رات و دن اس میں گھسے رہتے ہیں، بلکہ تقریروں میں بیٹھتے تو بھی انگلی چلتی رہتی ہے. یہ حال ہو گیا. اور صرف دنیا دار کہلانے والے نہیں، میرے جیسے دیندار جن کو آپ غلطی سے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ بھی اسی میں ڈوبے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے اور ہم کو کامل مومن بنائے. یہ سولیہ میں دیکھ کے آپ ہم لوگ کو دیندار کہتے ہو. دینداری کپڑوں کا نام نہیں ہے، دینداری دل کی دینداری، التقویٰ ہاں ہونا. آپ جانتے ہیں ہمارے اسلاف وقت کی کتنی قدر کرتے تھے. ایک بزرگ آٹا پانی میں گھول کے پیتے ہیں. لوگوں نے کہا اگر آٹے کی روٹی بنا کے کھائیں تو لذت زیادہ ملے. فرمایا جتنی دیر میں روٹی بناؤں گا اور چبا کے کھاؤں گا اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں نماز پڑھ لوں گا. یہ بزرگوں کی فکر تھی. آج وہ فکر کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم فیس بک کے ذریعے سے لوگ شراب کی طرف بھی جا رہے ہیں، نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں، زنا کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. آپ بتائیں، آج تو بیٹیاں بھی فیس بک پر آ گئی، لڑکیاں بھی فیس بک پہ آ گئی. اور آپ کو ایک بات کہتا ہوں جاتے جاتے، فیس بک پر لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ بن کر تصویر کھچاتے ہیں اور جو سب سے خوبصورت تصویریں وہ رکھتے ہیں. تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ارے یار بہت اسمارٹ دکھتا ہے، مالدار بھی ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، اور اس سے دوستی کر لیتے ہیں اور نکلتا ہے پکا لفنگا. ہاں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھو، آقا فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی کرنے سے پہلے دین دیکھنے کا حکم ہے. اور تم چہرے دیکھ کر دوست بنا رہے ہو، پھر وہ تمہیں زنا کے اڈوں تک لے جاتا ہے، خراب کرتا ہے، گندی گندی تصویریں بیچتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں، گندی تصویریں. اور آدمی اس میں دھیرے دھیرے، فیس بک ایسا دلدل ہے، آپ اگر اس پہ ایک قدم رکھیں گے تو آپ کے دونوں قدم اس پہ چلے جائیں گے، پھر آپ ٹکنوں تک دھسیں گے، گھٹنوں تک دھسیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا آپ اس میں مکمل ڈوب جائیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اگر اس کو استعمال کرو تو ضرورت کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا مت کرو، ہم کسی دیوار سے سر ٹکرانے کی بات نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے تم نہیں مانو گے، لیکن میں یہ نہیں کہتا مت کرو. کرو، اگر کرنا ہے ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق کرو. اور کسی کو اپنا فرینڈ بنانے سے پہلے 50 بار سوچو کہیں یہ تمہیں تباہ تو نہیں کر دے گا. چہرے دیکھ کے دوستی مت کرو، کردار دیکھ کے دوستی کرو، کیریکٹر دیکھ کے دوستی کرو. یہ برے دوست آپ نے دیکھا امریکن ہے، افریقن ہے، سعودی کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے. نہیں، ایسا مت کرو. اور آپ کسی کا چہرہ دیکھ کے دوستی کریں، یار وہ تو ملک کا غدار بھی تو ہو سکتا ہے، وہ دہشت گرد بھی تو ہو سکتا ہے، وہ اسمگلر بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے ہر اجنبی کو دوست مت بناؤ. ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں ہندوستان سے محبت ہے، کتنی، اپنی جان سے زیادہ. کیوں؟
ہم ہندوستان سے جان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمین میں ہمارا خواجہ سو رہا ہے، اس زمین میں محبوب الہی سو رہے ہیں، اس زمین میں حضرت بختیار کاکی سو رہے ہیں۔ ارے یار، کوئی چھوٹا سا گلستہ لگاتا ہے تو وہ مالی اپنے گلستہ سے پیار کرتا ہے، ہمارے تو بڑے بڑے ہیرے اسی زمین کے سینے میں سو رہے ہیں، تو ہمیں ان سے کتنا پیار ہے، ان سے پیار ہے، اس لیے ملک ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے غور کریں، سوچیں۔ اگر آپ نے غلطی سے کسی کی تصویر دیکھ کر کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیا اور وہ نکلا دہشت گرد، تو آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں، آپ مشکل میں آ سکتے ہیں نا۔ وہ نکلا غلط کیریکٹر کا تو اس کی وجہ سے آپ پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے اس سے بچو اور اپنے قدم کو احتیاط کے ساتھ بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سید امین القادری صاحب نے بہت ہی پیارا بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر انسان کو، ہر مسلم بھائی کو علم دین سیکھنے کی توفیق ہو۔